اچھے اور برے گمان دونوں میں بڑے فرق ہیں۔ اچھے گمان کی بہت برکتیں ہیں اور برے گمان کے نقصان ہی نقصان ہیں۔ دو باتیں آپ ذہن میں رکھ لیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو اسی کے ضمن میں چند گزارشات کروں گا۔ پہلی بات تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ کسی کو حقیر نہیں سمجھنا۔ کوئی کیسا بھی ہے مسلمان تو اس کو ہم نے حقیر نہیں سمجھنا۔ حقیر سمجھنا یہ تکبر کی علامت ہے، اور تکبر انتہائی نقصان دینے والی باطنی بیماری ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم۔ فرمایا بندے کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر یعنی گھٹیا سمجھے۔ تو عقل مند انسان وہ ہوتا ہے کہ جو دوسروں کو اپنے آپ سے حقیر نہ سمجھے، جو دوسروں کو اپنے آپ سے حقیر۔ کسی شاعر نے سمجھاتے ہوئے کہا، خوب انسان کو کرتی ہے رسوا جب زبان بے لگام ہوتی ہے، گر تکبر ہو دل میں ذرہ بھر سن لو جنت حرام ہوتی ہے۔ تو یہ ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ ہم نے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھنا ہے، مثبت رکھنا ہے۔ اب ان دو باتوں کو سمجھنے کے لیے میں ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، جو کہ وسائل فردوس کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل میں دو شخص تھے، ایک جو ہے وہ بہت ہی زیادہ عبادت گزار تھا، اور دوسرا جو ہے وہ انتہائی گناہگار تھا۔ جو عبادت گزار تھا وہ عابد بنی اسرائیل کے نام سے مشہور تھا، یعنی بنی اسرائیل کا عبادت گزار، اور جو گناہگار تھا وہ خلیع بنی اسرائیل کے نام سے مشہور تھا، یعنی کہ بنی اسرائیل کا آوارہ اور بے حیا گناہگار شخص۔ تو یہ دیکھیں دونوں میں کتنا فرق ہے، ایک انتہائی نیک اور دوسرا انتہائی گناہگار۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ یہ جو گناہگار ہے اس عبادت گزار کے قریب سے گزرا، تو دیکھا کہ آس پاس تو دھوپ ہے، لیکن اس عبادت گزار پر اللہ کی رحمت کے بادل چھائے ہوئے ہیں، بادلوں نے اس پر سایہ کیا ہوا ہے۔ تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں اتنا گناہگار بندہ، اپنے رب کا نافرمان، یہ اتنے بڑے عبادت گزار جناب بیٹھے ہیں، اگر میں بھی ان کے پاس بیٹھ جاؤں تو کیا خبر اس کی برکت سے اللہ پاک مجھ پر بھی رحم فرمائے، میرا بھی کچھ ہدایت کا راستہ نکل آئے۔ تو یہ سوچ کر وہ گناہگار شخص اس عبادت گزار کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ ادھر وہ عبادت گزار جو شاید کہ شیطانی چالوں سے باخبر نہیں تھا، اس نے منفی سوچ سوچی، نیگیٹو سوچا، اور دل ہی دل میں کہا کہ کہاں مجھ جیسا عبادت گزار اور کہاں یہ پرلے درجے کا گناہگار، یہ میرے پاس کیسے بیٹھ سکتا ہے، یہ تو میرے پاس بیٹھنے کے لائق ہی نہیں۔ تو یہ سوچ کے اس نے بڑی حقارت سے اس گناہگار کو اپنے پاس سے اٹھا دیا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت کے نبی علیہ السلام کو وحی بھیجی، فرمایا اے اللہ کے نبی، ان دونوں بندوں سے فرمائیے کہ اپنے اعمال نئے سرے سے شروع کریں۔ فرمایا میں نے اس گناہگار کو اس کے اچھے گمان اور مثبت سوچ کے سبب اس کو بخش دیا، ساری زندگی کے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، اور اس عبادت گزار جو دنیا کا بڑا عبادت گزار مشہور تھا، فرمایا اس کی نیگیٹو سوچ کی وجہ سے اس کے سارے نیک اعمال کو ضائع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ جو نیک عبادت گزار کے سر پر اللہ کی رحمت کا بادل چھایا ہوا تھا نا، تو جب اس عبادت گزار نے اس گناہگار کو
اپنے پاس سے اٹھ جانے کا کہا تو وہ اللہ کی رحمت کا بادل بھی اس کے ساتھ چلا گیا. وہ عبادت گزار کے سر سے ہٹ گیا اور گنہگار کے سر پر اللہ کی رحمت کا بادل چھا گیا. الہی میں تیری عطا مانگتا ہوں، کرم مغفرت کی دعا مانگتا ہوں. الہی نہیں چاہیے تخت شاہی، فقط تیری رحمت خدا مانگتا ہوں. بچانا برے خاتمے سے بچانا، میں ایمان پر خاتمہ مانگتا ہوں. تو ہمیں یہ جو رحمت بھرا واقعہ ہے اور عبرت بھرا واقعہ ہے، اس میں رحمت بھی ہے اور عبرت بھی ہے. تو اس سے ہمیں دو باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں جو میں نے آپ کو پہلے گزارش کی کہ ایک تو ہم نے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا اور دوسرا اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھنا ہے، مثبت رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو مثبت سوچ رکھیں گے تو اس کی برکت پھر کبھی کبھی ایسی ملتی ہے کہ ساری زندگی کے گناہ دھل جاتے ہیں. اور نیگیٹو سوچ رکھیں گے تو پھر اس کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ پھر ساری زندگی کی نیکیاں بھی کبھی کبھی انسان کی ضائع ہو جاتی ہیں. ہم سنتے رہتے ہیں کہ مثبت پازیٹیو سوچ کے ذریعے انسان کا مستقبل روشن ہو جاتا ہے. یہ جو موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں تو یہ اکثر یہ لوگوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ اپنی سوچ کو پازیٹیو کریں. جو ماضی میں ہو چکا اس کو نہ سوچیں، آگے کیا کرنا ہے یہ سوچیں. تو مثبت سوچ سے انسان کا مستقبل روشن ہو جاتا ہے، آدمی کو ترقی اور کامیابی مل جاتی ہے. مگر آپ غور فرمائیں مثبت سوچ کتنی اچھی چیز ہے کہ اس کی برکت سے انسان کا نہ صرف دنیا کا مستقبل سنور جاتا ہے بلکہ آخرت بھی سنور جاتی ہے. ہم میں سے ہر انسان کے ساتھ ماضی کی یادیں جڑی ہوئی ہیں. بہت سارے ماضی کے تلخ واقعات ہوں گے کہ جنہیں یاد کر کے ہم جو ہے وہ رنجیدہ اور غمزدہ ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے ایسے واقعات بھی ہمارے ماضی کے ساتھ جڑے ہوں گے کہ جن کو یاد کر کے انسان اکیلا بیٹھا بھی مسکرانے لگ جاتا ہے نا. تو ہمیں جب بھی کوئی ایسا واقعہ یاد آ جائے کہ جس کو یاد کر کے ہمارا دل غم میں ڈوب جائے، آنکھوں سے اشک رواں ہو جائیں، مثلا کسی کا والد فوت ہوا اسے باپ کا پیار یاد آ جائے، کسی کی ماں فوت ہو گئی تو اسے ماں کا پیار یاد آ جائے، کسی کا بھائی بہن اس سے جدا ہو گیا تو وہ ان کی جدائی میں اکیلا بیٹھا بیٹھا غمزدہ ہو جائے، بیوی بچے کاروبار میں کبھی نقصان ہوا، کبھی کوئی فراڈ ہو گیا، ادروائز کوئی بھی اس کو ایسا دھچکا لگا ہے ماضی میں جسے وہ یاد کر کے غمزدہ ہو جائے. تو ہمیں اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارا دین ہماری کیا تربیت کرتا ہے؟ دین ہماری یہ تربیت کرتا ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی مسلمان مرد یا عورت کو کوئی مصیبت کوئی رنج پہنچے اور وہ پرانا ہو گیا ہو، وہ ماضی کی یادوں میں چلا گیا ہو، کئی سال بھی گزر گئے ہوں، فرمایا اب دوبارہ بھی کبھی اسے وہ مصیبت یاد آ جائے تو ہائے کاش نہ کرے، کاش یہ کر لیتا، کاش وہ کر لیتا. فرمایا یہ نہ کرے بلکہ فرمایا وہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اللہ تبارک و تعالی جس دن گزشتہ زندگی میں اس کو وہ مصیبت پہنچی تھی، جس دن اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت پر اس کو اجر عطا فرمایا تھا، آج بھی دوبارہ اتنا اجر عطا فرمائے گا. اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو کیسی پیاری بات ہے، ہمارے ماضی کی وہ تلخ یادیں جو ہمیں پریشان کر کے رکھ دیتی ہیں، اگر ہم اچھی سوچ اپنائیں، صبر سے کام لیں، اللہ کی رضا میں راضی رہا کریں، اور حدیث پاک میں بیان کردہ عمل جو بتایا گیا ہے اس پر عمل کر لیں، تو جب ہمیں وہ تلخ یادیں یاد آئیں گی اس وقت ہمارے لیے ثواب کمانے کا ذریعہ بنتا چلا جائے گا. جی تو ہمارے ماضی کی جو تلخ یادیں ہوتی ہیں نا، ان میں سب سے زیادہ جو ورڈ یوز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کاش.
ٹھیک ہے، کاش بندہ سوچتا ہے کاش میں یہ نہ کرتا، کاش میں وہ نہ کرتا، کاش یہ نہ ہوتا، کاش وہ نہ ہوتا، کاش میں نے یہ کاروبار نہیں وہ کاروبار کر لیا ہوتا، یہ جاب نہیں تو وہ کر لی ہوتی، میں نے فلاں ڈگری حاصل کر لی ہوتی، فلاں میں نے ڈپلومہ حاصل کر لیا ہوتا، کاش میں یہاں نہیں فلاں جگہ پہ ہوتا۔ تو یہ کاش جو ہے نا، یہ ہمارے ماضی، حال اور مستقبل تینوں کو تلخ بنا دیتا ہے۔ بات سمجھنے کی ہے، اس لیے اپنی زندگی سے لفظ کاش کو نکال دیجئے، یہ بڑا خطرناک لفظ ہے۔ امت کے غمخوار آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ یہ موٹیویشنل سپیکر جو ہے یہ تو اپنے انداز میں بیان کر رہے ہوتے ہیں اور یہ نہیں بتاتے کہ یہ ہم نے پڑھا کہاں سے ہے، یہ ساری کی ساری میرے مصطفیٰ کی تعلیم ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہی باتیں وہ جناب کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں یا اپنی اکیڈمی میں بیان کر کے اس کے لاکھوں روپے لے رہے ہوتے ہیں، ہم آپ کو مفت میں بتا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ کاش کتنا خطرناک لفظ ہے، اس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ذرا توجہ سے سماعت فرمائے۔ فرمایا اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو یہ نہ کہو کہ اگر میں وہ کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، اگر مگر نہ کرو، یہ کہا کرو قدر اللہ وما شاء فعل۔ فرمایا جو اللہ نے مقدر کیا، جو اللہ نے تقدیر لکھی تھی وہ ہو گیا، جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا۔ مزید فرمایا فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ۔ فرمایا یہ جو اگر مگر اور کاش کے لفظ ہے نا، یہ شیطان کا کام کھول دیتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ شیطان کا کام کھول دیتے ہیں۔ شیطان کا کام کھول دیتے ہیں مطلب کیا ہے کہ یہ جو اگر مگر بندہ کرتا رہتا ہے اور کاش کاش کے پیچھے لگا رہتا ہے نا، فرمایا یہ اس لیے شیطان کا کام کھلتا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کا اللہ سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے، اللہ پر اس کا توکل نہیں رہتا، وہ اللہ پر توکل کرنے کے بجائے اسباب پر توکل کر لیتا ہے کہ میں یہ کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، یہ اسباب ہی ہے نا، وہاں نوکری کر لیتا تو زیادہ سیلری مل جاتی، یہ بھی سبب ہے۔ تو بندہ اللہ پر توکل کرنے کے بجائے کیا کرتا ہے؟ اسباب پر توکل کر بیٹھتا ہے، اور اسباب پر توکل کرنا اور مسبب الاسباب پر توکل نہ کرنا یہ کیا ہے؟ شیطانی سوچ۔ اب شیطان اس کو اپنے خیالات میں، اپنے وسوسوں میں جکڑ لیتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو اگر مگر ہے نا اور کاش، یہ دنیا کے اعتبار سے ہے۔ یہ کس کے اعتبار سے ہے؟ دنیاوی معاملات کے اعتبار سے۔ اخروی معاملات کے اعتبار سے ہمیں اس سے منع نہیں کیا گیا، اخروی معاملات کے حوالے سے تو ہمیں ترغیب ہے۔ کاش میں ساری زندگی گناہوں میں نہ گزارتا، کاش میں نے ابھی تک قرآن پاک پڑھ لیا ہوتا، کاش میں نے تفسیر پڑھ لی ہوتی تو میں قرآن کا عالم بن جاتا، کاش میں نے قرآن حفظ کیا ہوتا تو میں حافظ قرآن بن جاتا۔ تو یہ دینی معاملات میں کاش اچھی چیز ہے کہ انسان گزشتہ زندگی پر ندامت کرے، شرمندگی محسوس کرے، کاش میں اللہ کا فرما بردار بندہ بن کے زندگی گزارتا، چلو اس وقت نہیں کر سکا، اب جو زندگی بچی ہے مجھے اسی میں توفیق مل جائے، اگر میں اب نیک بن جاؤں گا تو کیا پتا اب اللہ تعالیٰ میری بخشش کا کوئی سامان بنا دے، مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو اس لیے یہ جو اگر مگر اور کاش کے جو الفاظ ہیں یہ دنیاوی معاملات میں ہمارے لیے خطرناک ہے، ٹھیک ہے، لیکن دینی معاملات میں ہمارے لیے یہ فائدہ مند ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ مالک کریم ہمیں پازیٹیو اور مثبت سوچ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی ترغیب دیتے ہوئے حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا ظن المؤمنین خیرا، فرمایا مسلمانوں سے اچھا گمان رکھا کرو۔ آج ہماری نیگیٹو سوچ کی وجہ سے بھائی بھائی سے نفرت کرتا ہے، باپ بیٹے میں نفرت ہے، ماں اور اولاد میں نفرت ہے، ٹھیک ہے، رشتہ دار آپس میں جدا جدا، لڑائیاں ہیں، سگے بھائی ایک دوسرے سے بولتے نہیں ہیں، دیکھ کے راضی نہیں ہیں، اور اسی طرح گلی محلوں میں لڑائیاں، ملکی سطح پر لڑائیاں، یہ کس وجہ سے ہیں؟ نیگیٹو سوچ کی وجہ سے۔ اگر پازیٹیو سوچ کو ہم اپنا لیں ہمارے گھروں میں بھی امن قائم ہو جائے گا، ہمارے گھر امن کے گہوارے بن جائیں گے، ہمارے محلوں میں سکون اور امن کی فضا قائم ہو جائے گی اگر ہم اپنی سوچ کو پازیٹیو کر لیں۔
اور یہ کس کی تعلیم ہے؟ ہمارے پیارے پیارے دین اسلام کی تعلیم ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں یہ پتہ نہیں آسمان سے باتیں لے کے آتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے یہ گفتگو کرتے ہیں، تو یہ ان کی کوئی اپنی گڑھی ہوئی گفتگو نہیں ہے۔ الحمدللہ اسلام مکمل اور کامل دین ہے، یہ ساری کی ساری انہیں معلومات ہمارا دین اسلام عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ آج آپ کو بھی پتہ چل گیا۔ اب خالی پتہ چلنا کافی نہیں ہے، بلکہ مزے کی بات تب ہوگی کہ جب ہم اس پر عمل پیرا بھی ہو جائیں اور ہم اپنی سوچ کو مثبت کر لیں۔ انشاءاللہ جب ہم اپنی سوچ کو مثبت رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا و آخرت میں اس کی ہمیں برکات عطا فرمائے گا۔ میں نے ایک اور بھی بڑی پیاری حدیث مبارکہ اس کے متعلق پڑھی تھی۔ حدیث قدسی میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، انا عند ظن عبدی، انا عند ظن عبدی بی فلیظن ظان ما شاء۔ رب فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوتا ہوں، پس گمان کرنے والا جیسا چاہے گمان کرے۔ ہاں جی، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہوں۔ بندے سے مراد یہاں پر بندہ مومن ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کے قریب ہوتا ہے، کافروں کے قریب نہیں ہوتا۔ اور مطلب یہ ہے کہ جب بندہ میرے متعلق جیسا یقین رکھے گا میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کروں گا۔ کئی بندے یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ساڑی تے قبول ہی نہیں ہونی، ساڑی تے سنی ہی نہیں جانی، ساڑے حالات انج ہی رہنے ہیں، پتہ نہیں ساڑے نال کی بنے گا، پتہ نہیں انج کدوں ہوئے گا تو انج کدوں ہوئے گا۔ یہ سب کیا ہے؟ نیگیٹو سوچ۔ کس کے بارے میں؟ اللہ کے بارے میں۔ بندہ سوچے تو صحیح، یار میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں؟ جس رب نے مجھے عدم سے وجود بخشا ہے، مجھے لا شے سے شے بنایا ہے، کیا وہ میری مشکلیں نہیں آسان فرما سکتا؟ کیا وہ میرے حالات نہیں بدل سکتا؟ تو بندے کو اپنے رب پر اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ جب بندہ بندے کے بارے میں اچھا گمان کرے گا تو پھر اپنے رب کے بارے میں بھی اچھا گمان کرے گا۔ گھر سے عادت بنے گی نا، ہم ماں کے بارے میں اچھا سوچیں، باپ کے بارے میں اچھا سوچیں، بیوی کے بارے میں پازیٹیو سوچ رکھیں، اولاد کے بارے میں پازیٹیو سوچ رکھیں، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں پازیٹیو سوچ رکھیں، اپنے پڑوسی محلے داروں گلی والوں کے بارے میں پازیٹیو سوچ رکھیں، تو پھر اللہ کے بارے میں بھی ہمارا اچھا گمان ہوگا۔ اور جب ہم اللہ سے یہ امید رکھیں گے کہ اللہ ہماری بخشش فرمائے گا تو انشاءاللہ اللہ ہماری بخشش فرما دے گا۔ جب اللہ سے امید رکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا خاتمہ ایمان پر فرمائے گا تو انشاءاللہ خاتمہ ایمان پر ہی ہوگا، لیکن اس کے لیے بندہ کوشش بھی ویسی ہی کرے۔ جب اللہ سے امید رکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے رزق حلال رزق میں برکت عطا فرمائے گا، پھر چاہے تھوڑا بھی ہوا تو اللہ تبارک و تعالی اسی میں بندے کی ساری ضرورتیں پوری فرما دے گا۔ امید رکھے نا اچھی، جو سوچتا ہوں وہی بات ہونے لگتی ہے۔ شاعر نے بڑی کمال کی بات کہی، ہماری تربیت ہے اس میں، جو سوچتا ہوں وہی بات ہونے لگتی ہے، جڑا ہوا ہے زمانہ میرے گمان کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسا سوچ کے نکلیں گے گھر سے پھر آگے ویسا ہی معاملہ بھی پیش آتا ہے۔ تو اچھی سوچیں رکھیں، اچھے گمان رکھیں اور پازیٹیو سوچ رکھیں تو انشاءاللہ ہماری اچھی سوچوں کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے نتائج اور اس کی برکتیں بھی ہمیں عطا فرمائے۔